تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب قرآن بتاتا ہے نا ہمیں تو پھر غیر مسلم تو ویسے ہی نہیں مانتا, مسلم اس حد تک مانتا ہے جس حد تک اس کا مزاج افورڈ کر سکے. اگر کلچر سے میچ کر رہا ہے تو قرآن کو فالو کرنا ہے, کلچر اجازت نہیں دے رہا تو پھر اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, اے نبی آپ کا کام دعوت دینا, اپنی بات پہنچا دینا ہے. سب لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے, کوئی کلچر کے پیچھے چلیں گے. غیر مسلم کافر جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا وہ کہے گا میرے ابا اماں ہندو تھے تو میں ہندوئی مذہب میں رہوں گا. جو عیسائی تھے اکثر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو عیسائی رہیں گے. اور جو مسلمانوں میں اسلام پہ تو پیدا ہو گئے مگر ان کے معاشرے میں جہیز ہے, بارات کے کھانے ہیں اور یہ برائیاں چل رہی ہیں اور بہت ساری اخلاقی برائیاں وہ چل رہی ہیں, داڑھی کٹانے کا رواج ہو گیا ہمارے معاشرے میں, کلچر کا حصہ بن گیا ہے, تو وہ کلچر ہی کو فالو کرتے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا آپ اس کی پرواہ نہ کریں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. آزمائش اسی میں ہے, سارے آ جائیں گے پھر تو آزمائش نہیں ہے نا. امتحان میں سارے تھوڑی پاس ہوتے ہیں, اگر سارے پاس ہو جائیں اس کی علامت ہے پرچہ ہی تھکا ہوا تھا. وہ پرچہ کیا تھا, بیکار بنایا ہے. وہ ایسا پرچہ ہے بس وہ آپ کی تفریح بھی ہو جائے گی. جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں جو پرچے بنتے ہیں نا, پرچہ بنا, پہلا سوال یہ تھا بچوں بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے, پہلا سوال. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے. پہلا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. دوسرا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے. تیسرا سوال ہے محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال ہے کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب اس پرچے میں کوئی فیل ہوگا, اور 4 سوال میں سے ایک لازمی ہے, ٹھیک ہے, باقی سارے کیا ہیں, کوئی فیل ہوگا, سارے ہی پاس ہو جائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے پرچہ بنانے والے نے سوچ سمجھ کے نہیں بنا, یا تو کرپشن کی ہے اس نے, وہ چاہ رہا تھا میں نے پڑھایا بڑھایا تو ہے نہیں, سبھی کو پاس کرنا ہے تو یہ بنا دو, تو پرچے میں ہی دھاندلی کی ہے اس نے, بنایا ہی نہیں ڈھنگ کا. اور اگر سارے فیل ہو جائیں تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ پرچہ بنانے والا بڑا ظالم ہے. اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ لوگوں کی یعنی جو اسٹوڈنٹس کا جو ایک لیول ایک ایوریج ہے اس سے اوپر کی چیز بنا دی اس نے. یہ ایک بہت ذہین آدمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. تو پرچہ ہمیشہ بیلنس بنتا ہے کہ کچھ اس میں A1 گریڈ سے پاس ہوتے ہیں, کچھ A گریڈ سے ہوتے ہیں, کچھ B گریڈ سے, کچھ C گریڈ سے, کچھ ترقی پاس ہوتے ہیں, وہ دھکا دے کے سفارش سے ان کو, کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہوتے تو فیل ہیں لیکن کیونکہ کچھ بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں تو چل دھکا دے کے ان کو بھی 2-4 نمبر جو ایگزامینر ہے وہ اپنی جیب سے بھی ڈال دیتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل زیرو, ان کو پاس کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی ایسا پرچہ بنایا ہے, اسلام کے احکام ایسے دیے ہیں کہ اس میں بھی کچھ لوگ پاس ہوں گے, کچھ فیل ہوں گے. کچھ پاس ہوں گے تو بالکل والسابقون السابقون میں پہنچ جائیں گے, وہ A1 گریڈ سے پاس ہوں گے. کچھ ہوں گے بس پاس ہو جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ بہت اونچا طبقہ بھی نہیں ملے گا ان کو. کچھ ایسے ہوں گے تھی تو جہنم لیکن سفارش کام آئے گی اللہ کی رحمت سے, اللہ کہیں گے جانا تو تم نے جہنم میں تھا لیکن چلو کہاں چلے جاؤ, پاس کر دیا میں نے, کچھ نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے. کچھ ایسے ہوں گے کہ پرچے میں کچھ لکھ کے ہی نہیں آئے ہوں گے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک وہ لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس میں ایک سائنس کا سوال آیا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ دنیا گول ہے, ثابت کریں کہ دنیا گول ہے. سائنس کا سوال تھا تو طالب علم کو پتہ تو تھا نہیں کہ کیسے ثابت کروں میں. ثابت تو بہت طریقوں سے ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھو سورج گھوم کے دوبارہ وہیں آ جاتا ہے یہ, لیکن اس کو آتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو بات کو گھماتا بہت ہے, وہ حقیقت ہے. تو اس نے بات گھمائی, اس نے کہا چشمہ لگا کے دیکھو دنیا گول ہے, بغیر چشمے کے دیکھو دنیا گول ہے, سائڈوں سے دیکھو دنیا گول ہے, لیفٹ سائڈ سے دیکھو دنیا گول ہے, چھت پہ چڑھ کے دیکھو دنیا گول ہے, کھائی میں جا کے دیکھو دنیا گول ہے, خواب میں دیکھو دنیا گول ہے, جاگتی حالت میں دیکھو دنیا گول ہے. ہر طرف سے اپنے استاذ کو لکھا ہر طرف سے دنیا گول ہی گول ہے. تو اس نے نمبر دیا, اس نے کہا غور سے دیکھو نمبر گول ہے. چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, بغیر چشمے کے دیکھو تو بھی نمبر 0 نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل آخرت میں کیا ہوں گے, فیل ہوں گے. وزن ہوگا نا کہ کس نے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ 100% پہ نجات نہیں رکھی کہ 100% نمبر, تھوڑی بہت اللہ بھی چلائے گا کہ چل تھوڑی بہت تجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس دن تو کسی گھنٹی بجا کے بھاگا تھا, معافی نہیں مانگی تھی تو نے, ٹھیک ہے نا, پھر ایک نیکی کر لی تھی, اس نیکی نے اس کو کور کر لیا. اور کیا ہے قرآن کہتا ہے نا کہ
ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں بعض گناہوں کو کھا جاتی ہیں. کچھ گناہ آپ نے کیے لیکن کچھ ایسے ہی خاندانی قسم کی نیکیاں کر لیں کہ وہ نیکیاں گناہوں کو کھا گئیں. وہ جیسے آپ نے ابا کے ساتھ بے ادبی کر لی، توہین کر لی، لیکن بڑھاپے میں خدمت ان کی اتنی کر لی کہ وہ خدمت اس توہین کو کیا کر لے گی، کھا کے ختم کر لے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسے پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن. تو یہ ہدایت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے ان آیتوں میں نے سوچا تھا کہ جو آیت سامنے آئے گی اس پہ درس دوں گا تو وہ لمبا ہی درس ہو گیا اس پہ. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے نبی آپ تسلی رکھیں، سارے سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کمزور ہے، یہ انسانوں کی نیچر ہے. دعوت آپ کی دلیل کے لحاظ سے بھی کمزور نہیں، آپ اپنا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہوگا اور اسی طرح حساب کتاب آخرت تک چلتا رہے گا. تو اس میں نبی کو بھی تسلی، اور جو بھی حق کے راستے پر ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ، اس کو بھی تسلی ہے کہ آپ دیکھو نا، 4 آدمیوں کی محفل ہو، آپ کوئی صحیح بات شروع کر دیں، ایک نہ ایک کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے. دلائل کے انبار بھی لگا دیں. تو جب میں نے تو خود تجربہ کیا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو. دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی، گھر میں دیکھ لو نا، آپ کوئی بنائیں کوئی حساب کتاب، بھائی اب ایسے ہوگا، اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے سوئیں گے، اتنے بجے قیلولہ ہوگا. گھر میں بھی کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا، نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ دلائل سے. تو ہر جگہ بحث ہی ہو رہی ہے، ہر جگہ بحث بحث بحث. تو اس سے اہل حق مایوس ہونے لگتے ہیں، یار کوئی بات سمجھتا ہے نہیں، پولیس بلواؤ تو بھی نہیں سمجھتا بات. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں سمجھے گا. اس فکر کو چھوڑ دو کہ سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. تم خود انسان کے بچے بنو اور اپنی بات کو آسان طریقے سے پہنچا دو. جس کو ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی، نہیں ملنی ہوگی نہیں ملے گی. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام میں لگے رہنا چاہیے.